سرکاری اسکول ہے وہ نشیوں کی ماجگاہ ہے اور بوسیدہ ہے، اور وہاں گدھے باندھے جاتے ہیں، اور وہاں وہ بہت عرصے سے بند پڑا ہوا ہے۔ پنجاب میں جب مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس سے پہلے پنجاب میں تقریباً 50,000 اسکول ہے جو سرکاری اسکول ہوا کرتے تھے، اور اب جیسے ہی ماشاءاللہ مریم صاحبہ کی گورنمنٹ آئی تو اس میں سے 13,000 اسکول پرائیویٹ کر دیے گئے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ منسٹر کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے گھروں پہ ٹاور لگائیں گے، آپ کو کہیں گے کہ چلو 60 دن میں یہاں پہ دفع ہو جاؤ، کیونکہ اب ہم یہاں پہ آئی ٹی کے ٹاور لگانے ہیں، آپ کو 5G دینا ہے ہم نے، آپ کو کہ گھر ضروری نہیں ہے، آپ کے موبائل میں 5G ضروری ہے۔ یہ ہماری قانون سازی ہے اور وہ سینٹ میں چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ پوری دنیا تقریباً اپنی جی ڈی پی کا، یعنی کہ اپنی جتنے بھی بجٹ ہوتا ہے اس کا 4 سے 8% وہ ایجوکیشن میں استعمال کرتی ہے، اور آپ کو سن کے آپ سن کے فخر کریں گے، اور فخر سے آپ جو ہے وہ جھومیں گے اور دھمالے ڈالیں گے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ہماری پوری جی ڈی پی کا تقریباً 8% جو ہے ہماری ایجوکیشن میں استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں جو سرکاری اداروں میں پہلے تھے وہ چور ہیں، وہ کام چور ہیں، وہ ٹوٹیاں اتارتے ہیں، پنکھے اتارتے ہیں۔ اچھا اب وہ ٹیچرز شاید انہوں نے اس سے پہلے یہ جانچنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کمیشن کے تھرو اپنا امتحان پاس کر کے، انٹرویو پاس کر کے ایک باقاعدہ ایک ایجوکیشن سرٹیفکیٹ لے کے اور پھر جا کے سرکاری اسکولوں میں لگتے ہیں۔ وہ پرائیویٹ اسکول والا اپنے پیسے پورے کرے گا، اپنی دیہڑی لگائے گا، یا پھر وہ قوم کی خدمت کرے گا۔ پاکستان میں جو ترقیاتی بجٹ ہے لاہور کا وہ 2700 سے 2800 ارب روپے ہے، یعنی 3 times آف دا ایجوکیشن آف پنجاب، جس میں 13 ڈسٹرکٹ ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں کانا میں ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ پیش آیا کہ ایک گھر جہاں پہ بچوں کو پڑھا رہے تھے وہاں پہ 14 بچے چھت گرنے سے لقمہ اجل بن گئے۔ یہ ننھی کلیاں تھیں جو کہ مسل گئیں اور مرجھا گئیں۔ یہ ایک بہت ہی شدید دل خراش واقعہ ہے۔ بہت سارے پورا پاکستان اس واقعے کو لے کے افسردہ ہے، اور ایک موضوعاتی طور پہ اس واقعے میں جو اس گھر کی مالکن تھی اور وہ جو بچوں کو پڑھاتی تھی وہ خاتون بچ گئی، اور جب اس کے بعد اس خاتون کا انٹرویو لیا تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ جو بچے پڑھنے آتے تھے میں ان سے 300 اور کچھ سے 500 روپے وہ فیس وہاں پہ لیتی تھی، اور وہ اپنے گھر کی چھت اس لیے پکی نہ کروا سکی کیونکہ ان کے مالی حالات بہتر نہیں تھے، اور ان کا جو میاں تھا اس خاتون کا وہ ریڑھی لگا کے کوئی دن کے 500 سے 700 روپے مزدوری لیتا، اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اس کے نیچے میری اپنی بیٹی بھی اس ملبے کے نیچے آ گئی، اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ وہ زندہ ہے یا کس حالت میں ہے۔ اس انٹرویو کے کچھ دیر بعد ایک سے اگلے ہی دن باغبان پورہ میں سیم ایسا واقعہ پیش آیا، اور ایک اسکول کی بوسیدہ چھت گر گئی جس میں ایک بچہ جو ہے وہ حالق حقیقی سے جا ملا اور 4 سے 5 بچے زخمی ہو گئے۔ معاملات یہ نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ کسی کے کہ ہم کسی کی یہاں پہ داد رسی کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس کے اوپر یہ ایکشن لیا گیا کہ کوئی بھی یعنی کہ ان رجسٹرڈ جتنے بھی ٹیوشن سینٹرز ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا، ان کو رجسٹریشن کروانی لازمی ہوگی، ان کے سیکیورٹی کے جتنے معاملات ہیں، حفاظتی اقدامات، جگہ کی دیکھ ریکھ وہ سب کی جائے گی۔ اچھا، ہماری حکومت ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی کیجویلٹی ہونے کے بعد ہی جاگتی ہے، چاہے وہ بھاٹی میں وہ مین ہول میں وہ ایک خاتون اور بچی گر کے فوت ہو جانا، یا چاہے کوئی بھی واقعہ ہو۔ لیکن اس وقت اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حکومت نے اس کے بعد ایک چارج شیٹ تیار کی اور اس خاتون کے میاں کو پکڑ لیا گیا جو کہ باہر ریڑھی لگانے گیا تھا، اور یہ کہ یہ سیکیورٹی کیوں پرووائڈ نہیں کی گئی، اور اس کے بعد اس خاتون کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک ہینیس کرائم اس سے سرزد ہوا ہے، اور اس کو کوئی معاف کرے نہ کرے یا یہ مجبوری ہے یا کچھ بھی ہے، ہم حکومت اس کو سزا دے گی۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس کی ایک لاپرواہی تھی، اس کو اس لاپرواہی کی سزا ملنی چاہیے، اس کو قانونی دائرہ کار میں لے کر آنا چاہیے۔ لیکن کیا ہی کمال بات ہے کہ جس روز وہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آنا تھا اس دن اس جگہ پہ ڈھکن لگ گئے، اس جگہ کی صفائی ہو گئی، اس جگہ کے اوپر ایک وہ ایک دم جو ہے وینس سے پیرس بن گیا،
جو کہ ایک لمبے عرصہ سے وہ ایریا کبھی بھی وہاں پہ نہ کوئی اچھا کام کیا گیا، نہ ترقیاتی چیزیں کی گئی. اور وہاں پہ ایک میرے بہت اچھے دوست اور رپورٹر ہیں علی حمزہ، اینکر پرسن بھی ہیں. انہوں نے ایک بندے سے انٹرویو کیا کہ جنہوں نے بتایا کہ وہاں پہ جو سرکاری اسکول ہے وہ نشئیوں کی ہماج کا ہے اور بوسیدہ ہے، اور وہاں گدھے باندھے جاتے ہیں، اور وہاں وہ بہت عرصے سے بند پڑا ہوا ہے. اچھا، اب یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ بھی اس خاتون کی غلطی ہے یا ان غریبوں کی غلطی ہے جو کہ پیسے نہیں دے سکتے اور اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، اور وہ مطلب چاہتے ہیں کہ زندگی میں جتنی ناکامی انہوں نے اپنے لیے مطلب سمیٹی ہے، یا اپنے لیے جو وہ پھل ریڑھی یا کوئی مزدوری کرتے ہیں ان کے وہ بچے نہ کریں. کم سے کم وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بیسک سکل سیکھ کے چلو وہ کہیں آفس میں ایک چھوٹا موٹا نوکری لگ جائیں، چاہے وہ بہت زیادہ بڑی نہ لگ سکیں، چاہے وہ یہ فوٹو کاپی یا کوئی بھی میٹرک یا بیسک سی نالج لیں. اچھا جناب، اب اس خاتون کو تو سزا ملنی چاہیے کیونکہ وہ غریب بچوں کو پڑھاتی تھی، 200-500 روپے لے کر پڑھاتی تھی. اس کو تو سزا ملنی چاہیے کیونکہ وہ والدین بھی 200-500 سے زیادہ نہیں نکال سکتے تھے، اور اس کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ گھر کی چھت پکی کرواتی. وہ تو سزا آ رہا ہے، اس کو پھانسی ملنی چاہیے. لیکن پھانسی تو نہیں ہے اس کو، تو اس کے جو بھی اس نے کیا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. لیکن میں آپ کو کچھ ایک اور اہم حقائق بتاتا ہوں. اب یہ آپ نے اس کو جج کرنا ہے کہ یہ سارے کے سارے حقائق ہیں، اس کے سزاوار کون ہے اور اس کے اوپر کس کو سزا دینی چاہیے. جناب، اب بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں جب مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس سے پہلے پنجاب میں تقریباً 50,000 اسکول ہے جو سرکاری اسکول ہوا کرتے تھے، اور اب جیسے ہی ماشاءاللہ مریم صاحبہ کی گورنمنٹ آئی تو اس میں سے 13,000 اسکول پرائیویٹ کر دیے گئے. اچھا، بیچ میں 13,000 اسکول پرائیویٹ کرنے کے بعد کتنے رہ گئے کہ تقریباً 37,000 اسکول رہ گئے. اچھا، وہ 13,000 اسکول پرائیویٹ جنہیں کیے گئے وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. اب ایک اور ذرا ہم تھوڑے سے تعلیم کے اعداد و شمار کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں کہ تعلیم کے ہمارے پاکستان میں اعداد و شمار کیا ہے. میں آپ کو کچھ انٹرنیشنل رپورٹ پڑھ کے ابھی سناتا ہوں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تعلیم ماشاءاللہ کتنا اوج کمال پہ ہم پہنچ چکے ہیں. ہم نے دنیا کو اے آئی سے فتح کر لیا ہے، ہم نے اتنے بڑے برینز پیدا کر لیے ہیں، بلکہ ہم تو اے آئی سے بھی کوئی اگلی ٹیکنالوجی انشاءاللہ اس کو ایجاد کریں گے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ منسٹر کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے گھروں پہ ٹاور لگائیں گے، آپ لوگ کہیں گے کہ چلو 60 دن میں یہاں پہ دفع ہو جاؤ، کیونکہ اب ہم یہاں پہ آئی ٹی کے ٹاور لگانے ہیں، آپ کو 5G دینا ہے ہم نے. آپ کے گھر ضروری نہیں ہے، آپ کے موبائل میں 5G ضروری ہے. یہ ہماری قانون سازی ہے اور وہ سینٹ میں چلا جاتا ہے. اب تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے وہ ایک اعداد و شمار بتاتا ہوں کہ پاکستان اور پوری دنیا میں ایجوکیشن کی اس وقت پاکستان ایجوکیشن میں کہاں ہے اور پوری دنیا میں ایجوکیشن پہ ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ پوری دنیا تقریباً اپنی جی ڈی پی کا، یعنی کہ اپنی جتنے بھی بجٹ ہوتا ہے اس کا 4 سے 8% وہ ایجوکیشن میں استعمال کرتی ہے. اور آپ کو سن کے آپ سن کے فخر کریں گے، اور فخر سے آپ جو ہے وہ جھومیں گے اور دھمالے ڈالیں گے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ہماری پوری جی ڈی پی کا تقریباً 8% جو ہے ہماری ایجوکیشن میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ پہلے کبھی 1% سے زیادہ تھا، اور اب کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے فائنینشیل کرائسس، پوری دنیا کرائسس سے نکلتی ہے ایجوکیشن میں انویسٹ کر کے، لیکن ہاں کیونکہ ہم ایک بڑے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں تو ہمیں ایجوکیشن یعنی کہ ہمیں تعلیم پہ کمپرومائز کرنا ہے، ہم نے اس کا بجٹ کم کر دیا. اچھا چلے، اب یہ تو ہو گئی ایک بات. اب ہم اس سے زیادہ آگے چلتے ہیں. تو پاکستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کتنے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں 1 سے 6، یعنی کہ ہر 6 میں سے 1 بچہ آؤٹ آف اسکول ہوتا ہے، جو کہ یعنی کہ اسکول ایج آؤٹ آف یوتھ اور آؤٹ آف اسکول، جو کہ تقریباً پوری دنیا میں 272 ملین، یعنی کہ تقریباً 27 کروڑ 20 لاکھ پوری دنیا میں ہے. اور صرف یہ بڑی مزے کی بات ہے، ہم اس کے اوپر بھی ہم دنیا میں ہم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ پاکستان نمبر لینے میں سب سے آگے ہے. پاکستان
ہر چیز میں ٹاپ کرنا چاہتا ہے. تو ظاہری بات ہے ہم نے اس میں بھی کیا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق 27.2 ملین، اور ابھی جو لاسٹ رپورٹ جو آفیشیل رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے مطابق تقریباً 25 ملین، یعنی کہ 2.50 کروڑ بچے، جو کہ تقریباً 35 to 39% ہماری پاپولیشن کا ہے، یعنی کہ 40% ہماری پاپولیشن کا ہے، وہ اسکول سے باہر ہیں. اب یہ کس تقریباً عمر کے ہیں، یعنی کہ 5 سے 16 سال کی ایج تک کے جو بچے ہیں وہ کبھی اسکول گئے ہی نہیں. بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد پاکستان ہولڈز دا ورلڈ سیکنڈ ہائیسٹ آؤٹ آف اسکول پاپولیشن، یعنی کہ پاکستان کی دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ہائیسٹ وہ اسکول، یعنی کہ اسکول سے باہر ہے. اس یعنی کہ ہم ایتھوپیا سے اور ہم نائجیریا ان سب سے پیچھے ہیں اس معاملے میں. اس کے بعد آتے ہیں فائنینشیل کمٹمنٹ کا تو بتا ہی دیا ہے کہ ہم 8% استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد پاورٹی کے اوپر آتے ہیں. 60% آف دا چلڈرن ان لو انکم نیشن، یعنی کہ جو نیشن جہاں پہ بہت کم پیسے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ تقریباً ان کا پیمانہ ہے، یعنی کہ 10 سال کی عمر کے بچے بیسک لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ ہم نے یہاں پہ بھی ٹاپ کیا ہے. پاکستان میں تقریباً 75 سے 80% وہ بچے جن کی عمر 8 سے 10 سال ہوتی ہے، نہ ہی وہ اپنی زبان پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی زبان لکھ سکتا ہے. بنیادی زبان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، اور اس کی تعداد ہے 75 سے 80%. یعنی کہ جو کہ تھوڑے سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیسے دیے ہیں بس ان کے بچے پڑھ لکھ سکتے ہیں. باقی تقریباً 75 سے 80% بچے پاکستان میں بیسک 8 سے 10 سال تک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اس کے بعد ہم اس سے بھی آگے آتے ہیں بیسک اسکول انفراسٹرکچر، یعنی کہ ہمارے پاس اسکول کے انفراسٹرکچر کیسے ہیں. ٹھیک ہے. یوٹیلیٹیز ایز لارجلی بیس لائن، یعنی کہ ہمارے پاس بیس لائن میں کیا کیا ہے. ہمارے پاس مطلب پوری دنیا اس وقت ڈیجیٹل ایکسیس پہ شفٹ ہو رہی ہے، اے آئی پہ، تقریباً ورچوئل ریئلٹی کے اوپر اور آگمنٹڈ ریئلٹی کے اوپر. اور ہمارے یہاں کا بیسک انفراسٹرکچر کیا ہے کہ ہمارا 32% اسکولوں میں بجلی ہی نہیں ہے، پہلی بات. اس کے بعد 28% وہ ہیں جن میں ٹوائلٹ فیسیلیٹیز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ بلوچستان اور ادھر ادھر. اور تقریباً ان میں سے ایسے بہت سارے اسکول ہیں، تقریباً 22% ایسے اسکول ہیں جہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے. یہ ہم اپنے بچوں کو جو کہ ہمارے 6 سال سے لے کے تقریباً 16-18 سال میٹریکولیشن تک ہم ان کو یہ بیسک سہولیات ہی نہیں پرووائڈ کر سکتے. یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. اب یہ بھی اسی خاتون کی غلطی ہے جس کے گھر میں وہ 14 بچے جو مٹی کے بلبے کے نیچے آ کے دبے تھے، یہ بھی اس کی غلطی ہے. یہ ہمارے جو ماشاءاللہ ہمارے ای ڈی اوز ہیں، ڈی ڈی اوز ہیں، ہمارے منسٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے ٹیچر اسکولوں سے پنکھے اتار کے لے کے جاتے ہیں، یہ ان کی غلطی نہیں ہے. اس کے بعد مطلب یہ تو ایک بڑی لمبی چوڑی لائن ہے کہ ہمارے یہاں پہ کیا کیا ہے. میں آپ کو ایک بڑا سمپل سے کچھ ایک فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی اس وقت صورتحال کیا ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تقریباً 13,000 اسکول تو انہوں نے پرائیویٹ کر دیے 50,000 اسکولوں میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب کروڑوں روپے بلکہ لاکھوں روپے سیلریز لے رہے ہیں ای ڈی او، ڈی ڈی او، یہ سب. اور اس کے بعد بھی ہمارے اسکول سے 2.70 کروڑ بچہ آج بھی اسکول نہیں جاتا. اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں رانا سکندر حیات صاحب، ماشاءاللہ جن کے نام ہی اتنا ہے کہ وہ بہت اچھے خیات ہیں اور بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے اسکول جو ہیں وہ اٹھا کے این جی او کو دے دیے. انہوں نے ان کو پرائیویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کا لایا ہوا ماڈل اور وہاں پہ بہترین چل رہا تھا اور انہوں نے وہ ان کو پرائیویٹ کر دیا. بڑا اچھا کام کیا ہے. ابھی ان پرائیویٹ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے بڑی ریسنٹلی ویڈیو دیکھی ہے ماشاءاللہ کہ ایک 35 سے 40 بچوں کی کلاس ہے اور وہ جو پرائیویٹ ماشاءاللہ وہ این جی او ہے وہ وہاں پہ پنکھا الاؤ نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ بل کون دے گا؟ وہ تو کہتے ہیں بل کون بڑھے گا؟ بھائی تیرا باپ بڑھے گا بل. کیوں بھائی؟ کیونکہ گورنمنٹ صرف ان کو 1500 روپیہ ایک بچہ پے کرتی ہے اور وہ بھی ساری گرے اکانومی، یعنی کہ وہ پیسے آپ نے کیش کی صورت میں دینے ہیں ان ٹیچرز وغیرہ کو یا جو وہاں پہ فیسلٹیز دینی ہے جس کا نہ ان کو بینک میں جانا ہے نہ ان کو ٹرانسفر ہونا ہے. اور اس کے اوپر اتنے زیادہ کرپشن کے چارجز آئے ہیں کہ بہت سارے ٹیچرز 15,000 روپے کہہ کے ان کو 7,000 سے 8,000 روپے پے کیے جاتے ہیں. اچھا
اب کیونکہ رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں جو سرکاری اداروں میں پہلے تھے وہ چور ہیں، وہ کام چور ہیں، وہ ٹوٹیاں اتارتے ہیں، پنکھے اتارتے ہیں. اچھا مطلب اب وہ ٹیچرز شاید انہوں نے اس سے پہلے یہ جانچنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کمیشن کے تھرو اپنا امتحان پاس کر کے، انٹرویو پاس کر کے ایک باقاعدہ ایک ایجوکیشن سرٹیفکیٹ لے کے اور پھر جا کے سرکاری اسکولوں میں لگتے ہیں، جس میں ایم کیڈ اور وہ جو ان کے ایجوکیشن کا ایک ڈگری ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں. ان میں سے بہت سارے ایم فلس بھی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے پی ایچ ڈی پرسو کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے. وہ سارے جو تعلیم اس میں حاصل کر رہے ہیں اور جو اتنا پڑھے لکھے ہیں وہ سارے کام چور ہیں. اس لیے اب ان کو 15 ہزار والے ٹیچر چاہیے جن کو 7,000 روپیہ دیں گے. اور جو نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں، وہ سوائے وہاں پہ صرف ڈے کیئر سینٹر مطلب بنانے کے کہ بچوں کی دیکھ ریکھ، ان کو واش روم لے کے جانا، لے کے آنا، پیمپر چینج یا یہ کرنے کے، یہاں کبھی کبھی ان پہ غصہ اتارنا، وہ اس کے علاوہ وہ کچھ کرتے نہیں ہیں. اس لیے یہ ہماری ماشاءاللہ یہ رپورٹس بڑی اچھی ہیں. ہم نائجیریا سے نیچے ہیں ایجوکیشن میں. پوری دنیا کے اندر ایجوکیشن کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جسے پیسا کہتے ہیں. پیسا وہ پیمانہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بھی ملک کی ایجوکیشن کا معیار اس طرح جانچتے ہیں کہ ان کا بیسک یعنی کہ سائنس، میتھس اور دوسرے جو کوگنیٹو اور دوسرے تعلیم ہوتی ہے وہ جانچتے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کی یہ سکلز کیسے ہیں. اس کے اوپر وہ پیسا کا معیار ہوتا ہے. جیسے اس میں ایجپٹ ہے، انڈیا ہے، سب ہیں. اور اس سے آپ کا ایجوکیشن کا وہ گریڈ آتا ہے کہ کون سا ملک کس گریڈ پہ ایجوکیشن میں کھڑا ہے. یہ جیسے کہ ایجپٹ اور ملیشیا اور یہ سارے تو بہت اوپر ہیں. انڈیا بھی اس میں ہے، بہت اوپر تو نہیں لیکن ہے اس میں. لیکن ماشاءاللہ پاکستان اس پیسا میں بھی فال نہیں کرتا. مطلب پاکستان وہ ٹیسٹ دینے کے بھی قابل نہیں ہے، وہ اس پیسا میں بھی نہیں آتا کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم دنیا میں کہیں پہ پایا جاتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، یہ بھی اس ٹیچر کی غلطی ہو سکتی ہے کہ ہم پیسا میں نہیں ہیں، ہم نے کبھی ایجوکیشن انفراسٹرکچر کے اوپر کام نہیں کیا. اچھا اب ہم چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا آگے آتے ہیں. ہم نے جو قوم کے معمار ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو تیار کرنا ہے، سکھانا ہے. ابھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ بڑا وائرل ہوا. ایک نجی چینل کے ایک اینکر گئے اور انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کس نے بنایا ہے، تو اس بچے نے بے ساختہ ہو کے کہا کہ جی وہ نواز شریف نے بنایا ہے. تو ماشاءاللہ کیونکہ ظاہری بات ہے وہ این جی اوز کو پے کر رہے ہیں ماشاءاللہ رانا سکندر حیات صاحب، اور وہ اس وجہ سے ہمارا سلیبس مطلب مطالعہ پاکستان اپڈیٹ ہو گیا اور وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. ٹھیک ہے، اس کے بھی آگے 8ویں کلاس تک 5ویں کلاس تک 8ویں کلاس تک وہ بچے ایک چھوٹا سا مضمون نہیں لکھ سکتے. آج آپ اکراس دا بورڈ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں اور ان اسکولوں میں چلے جائیں اور ان اسکولوں میں جا کر اگر آپ ان سے ان کا معیار تعلیم دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تعلیم کے ساتھ اب مطلب ایک ایسا گھنونا لفظ تو نہیں میں بولنا چاہتا، لیکن یہ تعلیم کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہماری تعلیم کا نظام رہ گیا. ایون وہ ٹیچرز جو وہاں پہ پڑھانے جاتے ہیں وہ خود مطلب وہ ویڈیوز بنا کے دکھا رہے ہیں کہ سر یہاں پہ پنکھے نہیں ہیں، سر یہاں پہ بچوں کے یہ حالات ہیں، بس سر یہاں پہ یہ باہر اماج گاہیں بنی ہیں، یہاں پہ جو ہے جانور باندھے جاتے ہیں، وہاں پہ رات کو مطلب صحنوں میں پارٹیاں بھی چلتی ہیں، سب کچھ چلتا ہے. لیکن نہیں، غلطی اس ٹیچر کی ہے جو 200-500 روپے لے کے بچوں کو پڑھاتی ہے اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں ہمارے سرکاری ٹیچر تو کام چور ہیں، یہ تو پنکھے اتارتے ہیں، ٹوٹیاں اتارتے ہیں، یہ کیوں پڑھائیں گے؟ جو کبھی گاؤں وغیرہ سے یا جاؤ کبھی ہمارے ان سب اربن سائڈ سے یا رورل سائڈ سے جو کبھی ہماری یعنی کہ سول سروسز میں لوگ آتے تھے جو کبھی سنا کرتے تھے کہ جی ٹاٹ سے پڑھ کے آج بن گئے. انشاءاللہ یہ کبھی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، کیونکہ ماشاءاللہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کو اس حد تک، اس نچلے درجے تک برباد کر دیا کہ آپ کو ایسا دوبارہ نہیں ملے گا. اب مزے کی بات کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ماشاءاللہ 300 سے زیادہ اسکول ایک این جی او کے حوالے کیے گئے ہیں. مطلب بہت، اس میں یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک این جی او کتنے اسکول سنبھال سکتی ہے، کتنے اسکول سنبھال سکتی ہے. اس میں یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ایک اسکول 300 سے زیادہ این جی اوز کے پاس ہے. یعنی کہ الیجڈلی ایسا سنا گیا ہے کہ یہ جو چیزیں بانٹی گئی ہیں تقریباً 13,000 اسکول ہے. اس طرح سے بہت ساری این جی او کے پاس 300 کے، کسی کے پاس 300 ہوں گے، کسی کے پاس 500 ہوں گے، کسی کے پاس کتنے ہوں گے، کسی کے پاس کتنے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی ایک این جی او اپنا ایک خاص طرح کا ایک سیٹ نریٹو رکھتی ہو اور وہ اپنا ایک خاص طرح کا نظریہ رکھتی ہو
وہ سلیبس تو چلے پنجاب گورنمنٹ کا پڑھائے گی، لیکن بالفرض وہ ایک خاص طرح کا نظریہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر کیوں نہیں انکلکیٹ کرے گی؟ کل کو یہ بچے کیا بنتے ہیں اس کو کون دیکھے گا؟ یعنی کہ ان کو کس طرح سے ایک تربیت کی جا رہی ہے، یہ بھی کوئی اس کے اوپر ہاتھ رہا نہیں کیا گیا، کیونکہ وہاں پہ جب سرکاری اسکول ہوگا تو چیک اینڈ بیلنس ہوگا۔ اچھا، اس سے بھی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو ستھرا پنجاب کی جو ماشاءاللہ ستھرا پنجاب میں ایک عام امپلائی کی سیلری ہے ستھرا پنجاب کی، وہ تقریباً 37 سے 40 ہزار ہے، ٹھیک ہے، جو صفائی کرنے والے ہاک روم ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کا سٹاف ہے، ماشاءاللہ ایک ان کو 40 ہزار روپے سیلری دی جا سکتی ہے، لیکن ایک قوم کا معمار جو پڑھ کے آیا اور جو یہ جذبہ رکھتا ہے کہ اس نے قوم کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس کو وہ 15 ہزار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 15 ہزار والے 1 لاکھ سے اچھا پڑھا رہے ہیں۔ یہ سائنس میں بڑا امیزڈ ہوں رانا سکندر ریاض صاحب کی بات سے کہ واہ، وہ انہوں نے بڑا کامیاب یہ ماڈل دیا ہے۔ لیکن آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں کہ یہ امریکہ جہاں سے یہ ماڈل لیا گیا، یہ ماڈل وہاں بھی فیل ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی کہ یہ تعلیم کو پرائیویٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ بری طرح یہ ناکام ہوا ماڈل، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ کبھی بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر وہ کسی بھی پرائیویٹ جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تو کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹیچرز کو سکھا دیں، آپ ہمارے انفراسٹرکچر میں مدد کر دیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا اسکول اٹھا کے جو ہے وہ کسی نہ کسی پرائیویٹ تنظیم کو دے دیں۔ اچھا جی، ایجوکیشن سسٹم کولیپس کر رہا ہے، وہاں پہ مطلب ٹیچر جو ہے وہ حلال کر کے نہیں کھا رہے، وہ ناکام ہیں، وہاں پہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی، چلو پرائیویٹ کر دو۔ PIA نہیں چل رہا، وہاں پہ خسارے ہیں، چلو پرائیویٹ کر دو۔ تو سر یہ بڑا اچھا ماڈل ہے، اگر گورنمنٹ بھی کل کو ناکام ہوتی ہے تو اس کو بھی پرائیویٹ کر کے دیکھ لیں، وہ پرائیویٹ کریں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی بہتر چل جائے۔ یا آپ کی کوئی بھی منسٹری کل کو فیل ہو جاتی ہے اور وہ کام نہیں کرتی تو اس کو پرائیویٹ کریں، وہ کیوں عوام کے ووٹ لے کے وہاں پہ عوامی نمائندہ آ کے بیٹھتا ہے تاکہ وہ عوام کی سنیں۔ جب اب وہ یہ سارا پرائیویٹ آرگنائزیشن یا NGOs اچھا کر رہی ہیں تو وہ آپ منسٹریز بھی ان کو دے کر دیکھیں نا، وہ بھی شاید اچھا کر دیں گی۔ وہاں پہ کیوں عوامی نمائندے ہیں، وہاں پہ کیوں عوام اپنا ووٹ دیتی ہے کہ یہ بندہ جا کے ہمارے مسائل حل کرے گا، اس کو کریں پرائیویٹ، کیونکہ یہ ماڈل تو بہت اچھا ہے، جو چیز نہیں چلے وہ آپ اس کو پرائیویٹ کریں۔ آپ نے اپنا قوم کا مستقبل پکڑ کے پرائیویٹ کر دیا ہے۔ میں ایک سرکاری اسکول کا پڑھا ہوں، گورنمنٹ سینٹر ماڈل اپنے ٹائم میں دا بیسٹ آف دا بیسٹ تھا، یہاں سے ہمیشہ مطلب پورے لاہور کے ٹاپر نکلا کرتے تھے۔ آج ایک لمبا عرصہ، ایک ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی سرکاری اسکول کا کوئی بھی بچہ فرسٹ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایجوکیشن آپ کی پرائیورٹیز نہیں ہے، ٹیچرز کی تنخواہ ہی نہیں بڑھی۔ مطلب ٹیچر اگر 45 ہزار روپے تھا آج سے 10 سال پہلے، تو آج 2026 میں بھی 45 ہزار روپے ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی پینشنز کاٹ لی، ان کی سیلریز کاٹ لی، ہزاروں ٹیچر نے احتجاج کیے، لیکن نہیں۔ اچھا، دنیا میں جو سب سے زیادہ بڑی GDPs میں سے ایک انڈونیشیا، وہاں پہ سب سے پریسٹیجیس جاب جو ہے ٹیچر کی ہے، وہ اپنا بیسٹ آف دا بیسٹ جتنا بھی ٹیلنٹ ہے اس کو اٹھا کے وہ ٹیچر لگاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے فیوچر کو شیپ کریں گے۔ فیوچر کو شیپ کریں گے تو ہماری کل کو یہاں سے سائنٹسٹ بھی نکلیں گے، نوبل laureates بھی نکلیں گے، لیکن ہم کیا شیپ کریں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی پاکستان کس نے بنایا، وہ تو بچے نے جواب دے دیا ہمیں کہ پاکستان تو اس نے بنایا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو انکلکیٹ کریں، ان کی اپ برنگنگ یہ کریں، ان کو پتہ ہی چلے کہ یار پاکستان کو بنانے والے یہ ہے، وہ فلانی جگہ پہ یہ ہے، یہ ہمارے حکمران ہیں۔ ہم نے ایجوکیشن پہ پیسہ نہیں دینا، ہم نے پیسہ دینا فلم سٹی پہ۔ کیوں؟ فلم سٹی بنے گی تو جتنے بھی ایکٹر ہیں وہ ہمارے شکر گزار رہیں گے، وہ ہم ٹویٹ بھی کریں گے، وہ کیونکہ انفلوئنس رکھتے ہیں لوگوں پہ، ان کو انفلوئنس کریں گے۔ یہ بڑا اچھا کام ہے، 50 ارب روپے کی ہم فلم سٹی بنا سکتے ہیں، لیکن ہم ٹیچر کو جو ہے 50 ہزار نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 50 ہزار لے کے تو وہ حرام ہو رہا ہے، وہ تو پھر پنکھے اتار کے لے کے جائے گا، وہ تو ٹوٹیاں اتارے گا، وہ کیوں ہم کریں؟ اچھا ناظرین، یہ تو ایک ہے جو وہ پرائیویٹ کیا اور NGO کو دے دیا۔ تو اب آگے ایک اور مزے کا پنجاب گورنمنٹ کا ایک اور بڑی کمال کی اسکیم ہے، یہ بھی آپ سنیے کہ کتنی کمال کی اسکیم ہے۔ یہ ایک اسکیم ہے نواشر اسکول آف ایمیننس۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ اسکیم ہے۔ نواشر اسکول آف ایمیننس کیا ہے؟ یہ جو بہت اچھے پرائیویٹ ادارے ہیں جہاں پہ بڑے مطلب کہہ لیں کہ ایک اچھی پڑھی لکھی کلاس کے بچے آتے ہیں، یہ نواشر اسکول آف ایمیننس یہ ان کو اپنے انڈر کرتا ہے،
ٹھیک ہے، اور مطلب ادارے کا نام چینج کر کے نواشر اسکول آف ایمیننس یا کچھ بھی اسٹیم پروگرام کے انڈر وہ اسکول آ جاتے ہیں، وہ پرائیویٹ اسکول. اور ان پرائیویٹ اسکولوں کو جو کہ آلریڈی اپنی فنڈنگ سے بڑے اچھے چل رہے ہیں، ان پرائیویٹ اسکولوں کو فنڈنگ کی جاتی ہے سرکار کی طرف سے، اور یہاں پہ تقریباً 4,000 روپیہ پر بچہ جو ہے وہ آپ کو پے کیا جاتا ہے. اب بالفرض یہاں پہ اگر 1,000 بچہ ہو، یا یہاں پہ یا اس طرح سے بہت سارے سرکاری اسکول ہوں جہاں پہ 3,000 4,000 بچہ ہو، تو یہاں پہ 4,000 روپیہ پر بچہ پے کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ اسکول ہیں جہاں پہ ماں باپ پھر بھی افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا. تو کیونکہ دکھائیں گے کہ جی یہ نواشر اسکول آف ایمیننس کے زیر سایہ جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ یہاں پہ اسٹیم کی ایجوکیشن چل رہی ہے، یہ کتنا اچھا ان کا انفراسٹرکچر ہے، یہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیچنگ ہے، یہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. لیکن جو کہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، بیکورڈ ایریاز میں، لو انکم ہے، ہم نے ان کے ٹیچرز کو 15,000 بھی نہیں دینے کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہیں وہ پڑھ سکیں. یا تو وہ اسی طرح ٹوٹی چھتوں کے نیچے جائیں گے، یا وہ کسی ملبے کے نیچے آئیں گے، یا وہ کسی ایسے ٹیچر سے پڑھیں گے جو بیچاری خود 5 پڑھی ہے اور اس کو اتنا آتا ہے. یہ ان کی قسمت ہے. لیکن ہاں جو کہ اچھے پرائیویٹ اسکول ہوں گے، ہم اس کو نواشر اسکول آف ایمیننس کے اندر لے کے آئیں گے، کیونکہ ہم دکھائیں گے کہ جو بھی ہم نے ماڈل تیار کیا ہے اسکول آف ایمیننس کا، وہ تو دیکھیں کتنا ورک آؤٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی اچھے ہے. اب اس پورے پروگرام کے اندر اس کا تقریباً جو بجٹ ہے وہ 40 ارب روپیہ رکھا گیا اس پروگرام کا، نواشر اسکول آف ایمیننس کا. اس 40 ارب بجٹ سے بہت سارے اسکولز کو، یعنی کہ نواشر اسکول آف ایمیننس کی اسکیم کے نیچے لے کر آیا جائے گا. 4,000 بچہ پے کیا جائے گا، یعنی 60 لاکھ روپیہ اسکولوں کو پے کیا جائے گا. اور وہ اسکول ہے جو اپنے آپ کو افورڈ کر سکتے ہیں یا اپنا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں، بٹ ہم ان کو پے کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دکھائیں گے کہ ہم ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ایجوکیشن لے کر آ رہے ہیں، بجائے کہ ہم انہی جو اس پروگرام میں انہی جو NGOs کو دے رہے ہیں، جو ٹیچروں کا استحصال کر رہے ہیں، جو کہ پیسوں کا بھی، آپ کے سرکاری پیسوں کا بھی استحصال کر رہے ہیں، اور جو نہ آپ انفراسٹرکچر آپ کا یوز کر رہے ہیں، نہ اس میں بجلی دے رہے ہیں، نہ بیسک فیسلٹیز دے رہے ہیں، جو سارا کچھ پیسے بھی سرکار سے لے رہے ہیں اور وہ سارا جیب میں رکھ رہے ہیں اور آگے کہیں پے بھی نہیں کر رہے. اور جو ٹیچر کو پے کر رہے ہیں وہ کیش میں پے کر رہے ہیں، جو کہ گرے اکانومی ہے، جو کہ کہیں بھی رجسٹرڈ نہیں ہوگا. وہ اگر 15,000 ہے تو 7,000 دے رہے ہیں، وہ کہاں جا رہا ہے، اس کا کیا ریکارڈ ہے، وہ مطلب اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ 60 70 لاکھ کروڑ 2 کروڑ روپیہ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مطلب ایک اچھا انفراسٹرکچر ہے، پڑھے لکھے، انگلش ماحول، مزہ، یہ یہاں سے جو بچے نکلیں گے وہ پتہ چلے گا. ہم نے سرکاری اسکولوں کو NGOs کے کھاتے ڈال دیا، پرائیویٹ اسکولوں کو ہم نے پیسے، یعنی سرکار نے پیسے دے کے اپنے کھاتے رکھ لیا. یعنی کہ جہاں پہ جو غریب کا بچہ جاتا تھا ہم نے اس کو بالکل وہاں سے غائب کر دیا، اور جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو افورڈ کر سکتے تھے وہاں پہ ہم نے کہا کہ چلو ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، بھائی آپ افورڈ کر رہے ہو، ہم اور بھی پیسے دیں گے آپ کو. یہ جناب یہ ہمارے ماشاءاللہ ایجوکیشن کی یہ ایک بڑی کمال اسکیم ہے جو کہ متعارف کرائی گئی ہے. اچھا، اب ہم اور تھوڑا سا اس میں آگے چلتے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ جو اسکیمز اور یہ جو تعلیمی پروگرامز نکالے گئے ہیں، ان کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس تیار کی گئی ہے کہ جو اس ساری چیزوں کو مانیٹرنگ کرے گی. اور جو اس ٹاسک فورس کے اندر جو بندے رکھے گئے ہیں، جو وہ رکھے گئے ہیں، ٹیم رکھی گئی ہے جو اس کو مانیٹر کرے گی، ان کی لاکھوں روپیہ سیلری ہے، وہ لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں سیلریز کا. لیکن وہ سارے جو ٹیچر جو وہاں پہ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو 15,000 کے قابل ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ سارے ٹیچرز جو کہ اتنا پڑھ لکھ کر کمیشن سے ٹیسٹ پاس کر کے سارے قواعد و ضوابط پورے کر کے آئے ہیں، کام چور ہیں، وہ پنکھے چور ہیں، وہ بینچ چور ہیں. ٹھیک ہے، وہ سرکاری اسکولوں سے سب اجار کے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ ہم نے اپنے ٹیچروں کی عزت اور تکریم کی ہے ماشاءاللہ. رانا سکندر حیات صاحب سے ایک شو میں پوچھا گیا کہ پاکستان کا قومی پرندہ کیا ہے. وہ ماشاءاللہ وہ خود نہیں جانتے تھے کہ پاکستان کا قومی پرندہ کیا ہے. یہ پرسنل کومنٹ ویسے تو میں کرنے کا قائل نہیں ہوں، پرسنل کومنٹ کرنے نہیں چاہیے، لیکن یہی ٹیچر ہے جو قوم کے معمار ہیں. یہی جو کمیشن سے پاس ہوئے ہوئے ٹیچر جب سرکاری اسکولوں میں ہوتے تھے تو کم سے کم وہ 5% یا 7% یا چلے 4% ہی کم سے کم ہماری اس سول سروس میں یا کہیں بھی
وہ بچے پیدا کرتے تھے جو کل کو آ کے ہمیں سرو کرتے تھے. کل کو ہمارے نیچے کے محکوم طبقے سے کوئی نہ کوئی ایسا آتا تھا جو آ کے بیٹھ جاتا تھا. لیکن ناظرین میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, اب یہ جو تقریباً ابھی آپ نے ایک نمبر سنا تھا جو کہ 27.2 ملین, یہ مطلب گوگل ایسا بتاتا ہے, لیکن جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ 25 ملین تعداد یعنی کہ 2.5 کروڑ. اس میں تقریباً 14 ملین سے زیادہ خواتین یعنی کہ بچیاں ہیں جو کہ اب اسکولوں میں نہیں جاتی. پہلے یہ تعداد کم تھی, پہلے کیونکہ سرکاری اسکول ہوتے تھے, انفراسٹرکچرز ہوتے تھے, گورنمنٹ اس کے اوپر توجہ دے رہی تھی, تو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے تھے پڑھانے کے لیے کہ چلو سرکاری اسکول ہیں, ان کے افورڈ میں ہوتا تھا. اب کیونکہ ماشاءاللہ پرائیویٹائزیشن کی ایسی کمال ویو نکلی ہے کہ سب کچھ پرائیویٹ ہو رہا ہے, تو ماں باپ اپنی بچیوں کو اب اسکول نہیں بھیجتے, کیونکہ وہ ایک ہی فیملی کے یونٹ کو یا تو وہ لڑکے کو افورڈ کر سکتے ہیں پڑھانا یا لڑکی کو. اب لڑکی کو وہ اس لیے نہیں پڑھاتے, کیوں؟ کیونکہ جناب اس نے تو شادی کر کے چلے جانا ہے, وہ شادی کر کے چلی جائے گی تو ماں باپ کا سہارا کون بنے گا؟ ماں باپ کا سہارا تو بنیں گے وہ بیٹے جنہوں کے اوپر سارا گھر کا دار و مدار ہے. تو وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہ اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں. حالانکہ ماں باپ شاید اس طرح سے تقسیم اب نہ کرتے ہوں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں, لیکن وہ فیصلہ یہی کرتے ہیں کہ یار پیٹ کاٹ کے اگر کسی کو پڑھانا تو بیٹے کو پڑھاؤ, کل کو وہ 2 ٹکے دگانے گھر میں لے آئے. بیٹیاں تو اور اس وجہ سے پڑھائی سے محروم ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پرائیویٹ کرنے سے, آپ کی پرائیویٹ کرنے کی وجہ سے کیا آپ کی یہ اسکول کے اندر جو کی تعداد ہے بچوں کی زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے؟ اس کے اوپر تو ورکنگ کون کہہ رہا ہے؟ صرف ایک یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں میں جو بچوں کی تعداد ہے وہ کم ہونے کی بجائے وہ تو زیادہ ہوئی ہے. بھائی کہاں سے ہوگی؟ جس بندے کو آپ نے پرائیویٹ اسکول دیا وہ پرائیویٹ اسکول والا اپنے پیسے پورے کرے گا, اپنی دیاری لگائے گا, یا پھر وہ قوم کی خدمت کرے گا. میرے سامنے ایجوکیشن کے فیکٹس تھے جو کہ دیکھیں ایجوکیشن ان کی ترجیحات نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت تقریباً جو ترقیاتی بجٹ ہے لاہور کا ہی صرف وہ تقریباً 2800 سے میرا ہے پاکستان میں جو ترقیاتی بجٹ ہے لاہور کا وہ 2700 سے 2800 ارب روپے ہے, یعنی 3 ٹائمز آف دا ایجوکیشن آف پنجاب, جس میں 13 ڈسٹرکٹ ہیں. ہم صرف لاہور کے اندر میٹرو بنائیں گے, ہم لاہور میں اورنج لائن, گرین لائن, ریڈ لائن, مطلب ہم لائنیں بنا دیں گے لاہور میں. ہاں لیکن کیوں؟ کیونکہ کل کو جب بچے پڑھ جائیں گے تو وہ سوال کریں گے کہ بھائی ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں, ہمارا رائٹ ٹو ووٹ کیا ہے, ہمیں تو وہ چاہیے, ہمیں تو وہ جو ہے مینول کا ووٹ نہیں چاہیے, ہمیں تو وہ بائیو میٹرک چاہیے ووٹ کے لیے. یہ ساری جب ان میں شعور آئے گا تو وہ آپ سے سوال کریں گے, تو بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے. سوال ہوگا تو پریشانی ہوگی تو پھر تقلید کیسے ہوگی؟ ہمیں تو وہ ٹیچر چاہیے جو یہ سکھائے کہ پاکستان کس نے بنایا؟ نواز شریف نے. ہمیں تو وہ اسکول چاہیے جو کہ ہم اچھا. اور ناظرین جاتے جاتے ایک اور بڑے مزے کی بات ہے کہ جن این جی اوز کو یہ اسکول دیے گئے ہیں یا جو اسکول جو پرائیویٹ کیے گئے ہیں یعنی کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے, وہ 8ویں کے جو بورڈ کے ایگزام ہیں ان کو اس سے استثنا ہے, وہ بورڈ کے ایگزام نہیں دیں گے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ 8ویں کلاس تک ان کی کیا تربیت ہوگی, اور کیا وہ کبھی میٹرک پاس کریں گے؟ جب میٹریکولیشن کے اندر آئیں گے تو کیا وہ کبھی میٹرک پاس کر سکیں گے؟ تو بھائی ان کو تو پھر یہی پڑھایا جائے گا جو آج وہ جانتے ہیں, اور یہی وہ جانیں گے جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ ایک اندھے تقلیدی ایک ووٹر بنیں گے. تو ماشاءاللہ یہ پرپس تو سرو ہو جائے گا ایجوکیشن کا, اور ہم دنیا میں ایجوکیشن میں ترقی کر کے نمبر 1 پہ, ابھی تو ہم نمبر 2 پہ ہیں نا نیچے سے, انشاءاللہ اس کے بعد ہم ترقی کر کے پاکستان میں پہلے نمبر پہ آ جائیں گے نیچے سے. ہمیں بہت مبارک ہو. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ذہین فتین لوگوں کا ملک ہے, تو ماشاءاللہ یہ ذہین فتین لوگوں کا ملک 2026 میں تو کہہ رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے 2036 میں ہمارے پاس کہنے کے لیے یہ فکرہ نہ ہو. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے, سوچنا آپ نے ہے, اس کو جانچنا آپ نے ہے, اور اس کے اوپر تحقیق آپ نے کرنی ہے کہ واقعی قصوروار ہے وہ خاتون جو کہ 300-500 لے کے وہاں پہ بچوں کو تعلیم دے رہی تھی, یا وہ قصوروار ہیں جو کہ آج 2.70 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے اور اس کے اوپر کام نہیں کر رہے, اور جو غریب کا بچہ جس اسکول میں جا سکتا تھا انہوں نے اس اسکول کو بھی ایک پرائیویٹ اونرشپ کے نام کر دیا, اور آج وہ پرائیویٹ اونر اپنی مرضی سے اپنی من مرضی سے اسکول میں کبھی پنکھا بند کرتا ہے اور کبھی صاف پانی نہیں دیتا اور کبھی ٹوائلٹ نہیں بننے دیتا.
تو ناظرین یہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اگلے بھی لوگ تک کے لیے مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔